معاشرے کے ایک جانی مانی ہستی ہیں، آپ کو دیکھ کر کے لوگ سبق لیں گے۔ بعض علماء کرام نے کہا نہیں، معاشرے کو اگر بنانا ہے، معاشرے میں اگر چینجنگ لانی ہے، معاشرے کی سدھار کے لیے اگر واقعی میں آپ کو فکر ہے تو آپ کیجئے یہ کہ بیک وقت اجتماعی طور پر پورے محلے میں بیک وقت جو ہے دینی پروگرام رکھا جائے، جلسے کیے جائیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بیک وقت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، دینی باتیں آئیں گی، انشاءاللہ تعالی جو ہے معاشرے میں چینجنگ آنے کی پاسبلٹیز زیادہ ہیں۔ لیکن علماء کرام کی ایک جماعت ہے، ان کی رائے مجھے بہت ہی عجیب لگی، بہت ہی پسند آئی مجھے وہ رائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرے کو اگر آپ نے بنانا ہے، معاشرے میں اگر چینجنگ لانی ہے، معاشرے کو واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ بن جائے، تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ کیا کیجیے؟ آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ اور وہ عالم جو ہیں، علماء کرام کی وہ جماعت اپنی اس رائے کے لیے دلیل بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ بڑا واضح ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ کہ دیکھیے، اگر واقعی میں آپ نے معاشرے کو بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر، وجود انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ جب وہ ٹھیک رہے تو سارا بدن بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، 3 دفعہ فرمایا۔ لوگوں خبردار سن لو، وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا گوشت کا کیا ہے؟ دل ہے۔ عالم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اشارہ ہے، اگر دل ٹھیک رہے، دیکھیے میرے بھائیوں، اگر دل ٹھیک رہے تو ہاتھ بھی خیانت کی طرف نہیں بڑھتے، دل ٹھیک رہے تو آنکھ بھی غلط چیزیں نہیں دیکھتی، دل ٹھیک رہے تو زبان بھی غلط نہیں بولتی، دل ٹھیک رہے تو پیر بھی غلط راستے کی طرف نہیں چلتے۔ عالم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح ہوتی ہے، دل کے اصلاح سے وجود کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ عالم فرماتے ہیں اگر دل ٹھیک ہو جائے تو ایک نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور نفس کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی گھر کی اصلاح ہوگی، اور گھر کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پڑوسی والوں کی اصلاح ہوگی، پڑوسی والوں کی اصلاح سے محلے کی اصلاح ہوگی، محلے کی اصلاح سے پورے گاؤں اور پورے بستی کی اصلاح ہوگی، اور پوری بستی کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پورے شہر کی اصلاح ہوگی، اور پورے شہر کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پورے صوبے کی اصلاح ہوگی۔ سمجھ آیا کچھ؟ فوراً ہم اور آپ چڑھ دوڑتے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں بڑا خائن ہے، غیروں کے حق کو مارتا ہے، فلاں آدمی جو ہے شبابی ہے، کبابی ہے، فلاں آدمی جو ہے غیروں کو ستاتا ہے، بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ایمانی اتنی جرأت نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم غیروں پر انگلی تو اٹھاتے ہیں لیکن اپنا خیال نہیں کرتے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عالم فرماتے ہیں اشارہ ملتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو،
اے ایمانداروں، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان والوں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا دیکھنا ہے، بعد میں دوسروں کا دیکھنا ہے۔ دیکھیے بات جب ایک بات نکلتی ہے تو آپ سمجھیں کہ میں کس مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ باہر گئے کہنے مولانا صاحب تو یہی بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے اپنا دیکھو، اس کے بعد دوسروں کا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اصلاح کے باب میں آپ اپنا دیکھیے پہلے، اس کے بعد دوسروں کا دیکھیے۔ اب اصلاح کی جائے گی، اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ سے اصلاح کریں گے، ہاں جی، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا نسخہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ایک سوال ہے۔ اب اس سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم ذرا پوچھتے ہیں شریعت سے۔ ابھی تو شریعت ہی سے باتیں چل رہی ہیں، لیکن شریعت کے دو ماخذ حدیث اور قرآن۔ اب ذرا ہم انشاءاللہ تعالی قرآن سے پوچھیں گے کہ کیا قرآن نے ہمارے معاشرے کو بنانے کے لیے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ستم اور ظالم قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو مٹانے کے لیے کیا ہماری شریعت نے اور ہمارے قرآن نے کوئی ایک ایسا نسخہ بتایا ہے بھی یا نہیں بتایا؟ انشاءاللہ ہم پوچھیں گے میرے بھائیوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مدینے کے امام مالک رحمہ اللہ کے جملے کی طرف لے چلتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ 14 صدیاں پہلے فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ٹھیک اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی تھی اسی طریقے پر اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کیا یہ امت کا آخری حصہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ علامات قرب قیامت ظاہر ہو رہے ہیں، فتنوں کا ظہور ہے، فتنوں کی کثرت ہے میرے بھائیوں۔ فلسطین کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، فلسطین کو آپ دیکھیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، یلغار ہے سارے جہان کی مسلمانوں پر۔ آج مسلمانوں کو کس قسم اور ہر طریقے سے وہ کون سی طاقت نہیں اپنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے؟ میرے بھائیوں، مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دبانے کی ہر طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ امت کا آخری حصہ ہے؟ یہ امت کا آخری حصہ تو ہے۔ آپ اخبارات دیکھیں، آپ موبائل میں دیکھتے ہیں، آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، کسی بھی صفحے کو آپ پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ آپ کو نظر آ ہی جائے گا، نیا فتنہ آپ کو نظر آ ہی جائے گا میرے بھائیوں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کو اگر پٹری پر لانا ہے، اس امت کے آخری حصے کو راہ راست پر لانا ہے، اس امت کے آخری حصے کو اگر صحیح طریقے پر لانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا، جو راستہ اپنایا تھا، جو سلیقہ اپنایا تھا میرے بھائیوں، اسی طریقے اور اسی راستے کو فالو کرنا پڑے گا اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی میرے بھائیوں۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح
پہلے حصے سے مراد صحابہ کرام ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس طریقے پر کی تھی، کس نصاب سے کی تھی میرے بھائیوں، کس کتاب سے کی تھی؟ اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب میرے بھائیوں چلیے میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح، صحابہ کرام کی اصلاح، اللہ کے نبی